الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور مومنوں کی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ سے ڈرے گا اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے گا، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. آیت نمبر 51 اور 52 سورہ النور. معزز سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے زمین کے اوپر اپنے پیغام کو پیغمبروں کے ذریعے پہنچایا اور ہمیں اس بات کا پابند کیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فرمایا کہ ہدایت میری طرف سے آتی رہے گی، رہنمائی میری طرف سے ہوتی رہے گی اور ہم آپ کو صحیح راستے کا تعین کرتے رہیں گے. اس صحیح راستے پر چلنا، اس صحیح راستے کی پہچان، اس صحیح راستے پر ڈٹ جانا، یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے. تمہاری کامیابی، تمہاری کامرانی، آخرت کے اندر جنت کا حصول، اللہ کی رضا، اسی بات کے اندر مضمر ہے کہ تم ہماری ہدایت پر عمل کرو. کیونکہ یہ زمین اللہ نے بنائی، یہ آسمان اللہ نے بنایا، ساری کائنات اللہ نے بنائی. جو بنانے والا ہے وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے اور اسی ہی کی عبادت کی جائے. ہر دور کے اندر فتنوں کی بھرمار رہی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ کے متصل بعد ہی فتنوں نے سر اٹھائے، مسلمانوں کے اندر افراط اور تفرید پیدا ہوا، مسلمانوں کے اندر غلو پیدا ہوا، مسلمانوں ہی کے اندر مختلف فرقوں نے جنم لیا، مختلف گروہوں نے جنم لیا، اور ایسے ایسے گروہ نکلے کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کرنے کی بڑی بھرپور کوشش کی، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کے اپنے درمیان قتل و غارت کا بازار بھی گرم ہوا۔ جہمیہ کا فتنہ، معتزلہ کا فتنہ، خوارج کا فتنہ، معطلہ کا فتنہ، مشبہہ کا فتنہ، رافضیت کا فتنہ، تقلیدی تعصب پر مبنی مسالک کا فتنہ، انہوں نے امت کے اندر بہت زیادہ اختلاف اور انتشار پیدا کیا۔ ایسے میں آج تک یہ صورتحال امت کے اندر موجود ہے، اور اگر میں اس خطبہ جمعہ میں یہ بات کہوں کہ زوال امت کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہی اختلاف، یہی انتشار، یہی ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونا ہے، تو یہ بات بے جا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے یہ کوشش کی کہ رمضان مبارک کے اس آخری خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے لیے اور اپنے لیے بھی ایک ایسا پیغام چھوڑوں، ایک ایسی بات آپ کے سامنے رکھوں کہ جو دنیا میں ہمیں ان فتنوں سے بچا کے رکھے اور آخرت کے اندر ہماری کامیابی کا سبب بن جائے۔ بس اگر ایسا ہی ہو جاتا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو متنبہ فرمایا تھا، فرمایا یہ بات یاد رکھنا کہ میں دیکھ رہا ہوں بارش کے قطروں کی طرح تمہارے اوپر فتنوں کا نزول ہو رہا ہے، بارش کے قطروں کی طرح، ایک فتنہ آئے گا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا۔ جب یہ فتنے کا لفظ مسلمان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کی دین کے حوالے سے وہ آزمائش کرے گا اور مسلمان کو دین سے وہ ہٹا دے گا اور دین سے دور کر دے گا، دین سے متنفر کر دے گا، اصل دین سے اس کو ہٹا دے گا۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ آپ اپنے دین سے ہی ہٹ جائیں، آپ اپنے ایمان سے ہٹ جائیں، اپنے عقائد سے ہٹ جائیں، اپنے نظریات سے ہٹ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی پہچان ہی ختم ہو جائے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی تھی، آپ نے فرمایا کہ اتنے فتنے آئیں گے، اتنے فتنے آئیں گے، ان فتنوں سے کبھی بھی آپ کو امن و امان میں نہیں رہنا چاہیے، یا سکون میں آپ نہ ہو کہ جناب ہمیں اس فتنوں کا شکار ہم نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اتنے فتنے آئیں گے، صبح کو ایک بندہ مومن ہوگا، شام کو بندہ کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض الدنیا، دنیا کی خاطر وہ اپنے دین کو بیچ ڈالے گا، لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر دے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء، فرمایا اسلام شروع ہوا تو اسلام اجنبیت سے شروع ہوا۔ لوگ جانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے ہیں، لوگ جانتے تھے آپ کا خاندان بہت اعلیٰ ہے، لوگ جانتے تھے آپ کا قبیلہ بڑا معاشرے کے اندر بڑا مقام رکھتا ہے، لوگ جانتے تھے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کے سامنے ہے، آپ صادق اور امین ہیں، آپ دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں، لیکن اس کے باوجود جب میرے آقا نے لوگوں کے سامنے حق بات پیش کی تو لوگ آپ کے کیا ہو گئے؟ مخالف ہو گئے۔ بدل اسلام غریباً، فرمایا کہ اسلام جو ہے نا یہ شروع ہوا تو ایسے ہی شروع ہوا ہے، وسیعود غریباً، ان قریب ایسے ہوگا دنیا والوں کہ یہ اسلام واپس اسی طرف چلا جائے گا۔ جو اصل بات ہے، جو حقیقی بات ہے، جو قرآن و سنت کی بات ہے، وہ جو بندہ بیان کرے گا لوگوں کے اندر وہ اجنبی ہو جائے گا، یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ کیا نظریہ پیش کر رہا ہے، کیا عقیدہ پیش کر رہا ہے، تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو فرمایا فطوبى للغرباء، یہ بات یاد رکھنا کہ کامیابی اسی کے اندر ہے
کہ تم اپنے دین پر قائم رہو اور اسی دین کی لوگوں کو دعوت دیتے رہو، اس دین سے تم نے ہٹنا نہیں ہے۔ تو 10 وہ باتیں، 10 اہم ترین وہ باتیں خلاصے کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق کے ساتھ، کہ جس سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم فتنوں کے دور میں فتنوں سے کیسے بچ کر خالص دین پر چلتے رہیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری میں رہیں گے، فرمانبرداری میں رہیں گے، اور عقیدہ، منہج، فکر، عمل، کردار ہمارا خرابی سے بچ جائے گا، اور آخرت کے اندر جب ہم جائیں گے تو اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ 10 امور ہیں، ان کو بغور سن لیں، بغور یاد کر لیں، اور ان کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دے دیں کہ ان سے ہٹنا نہیں ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ نے ان چیزوں سے نہیں ہٹنا ہے، حالات کچھ بھی پیدا ہو جائے، آپ نے ان چیزوں سے نہیں ہٹنا۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں اور اللہ نے آسمانوں سے نازل کی ہیں کہ اس پر چلو گے تو تمہارا راستہ سیدھا رہے گا، اس سے ادھر ادھر ہوگے تو تمہاری تباہی اور بربادی یقینی ہے۔ ان میں سے پہلی بات، حق کی بنیاد، فتنوں سے بچنے کی سب سے بڑی بنیاد، اللہ کی رضا کی سب سے بڑی بنیاد، قیامت کی کامیابی کی سب سے بڑی بنیاد، وہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ کو سمجھیں اور اس لا الہ الا اللہ کو دیکھیں، اس کے تقاضوں کو دیکھیں۔ لا الہ الا اللہ ورد نہیں ہے، وظیفہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ عقیدہ ہے، منہج ہے، لا الہ الا اللہ نظریہ ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کا حق ہے، لا الہ الا اللہ یہ اس لیے اتنا بھاری اور اتنا وزنی جملہ ہے کہ ساری کائنات کو ملا کر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ ساری کائنات پر بھاری ہوگا۔ کیوں؟ کہ لا الہ الا اللہ یہ آپ کے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، یہ آپ کے منہج کا اظہار کرتا ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس چیز پر ہوگی ہماری؟ ہم نجات کیسے پائیں گے؟ کون سا ایسا جملہ، کون سی ایسی بات کہ جس کو ہم لازم پکڑ لیں تو ہم نجات پا جائیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ کلمہ جس کو میں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، جنہوں نے اس کو مان لیا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے انکار کر دیا وہ جہنم کے اندر چلے گئے۔ بنیاد، نجات کی بنیاد وہ لا الہ الا اللہ پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق، اللہ کی ذات کو ماننا، اللہ کی صفات کو ماننا، اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو پورا کرنا، یہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا اور اہم ترین ذریعہ ہے فتنوں سے بچنے کا۔ آپ کی توحید جتنی خالص ہوگی، آپ کا اللہ کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط ہوگا۔ آپ جتنا توحید کو بیان کریں گے، جتنا توحید پر قائم رہیں گے، اتنا اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ اگر آپ شرک کر رہے ہیں، دن اور رات آپ مصلی پر کھڑے رہیں، دن اور رات آپ سجدے میں گرے رہیں، حج پر حج کرتے رہیں، عمرے پر عمرے کرتے رہیں، پوری زندگی آپ بیت اللہ کے اندر بیٹھے رہیں، پوری زندگی زمزم کو پیتے رہیں، پوری زندگی زمزم سے نہاتے رہیں، اللہ کی قسم ہے اگر آپ اللہ کا حق نہیں جانتے، آپ اللہ کا حق پورا نہیں کرتے، آپ کلمہ توحید کو صحیح معنوں میں نہیں جانتے، آپ اگر شرک کرتے ہیں، آپ کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ بنیاد توحید ہے، توحید کو خالص رکھیں، روزانہ اپنے عقیدے کا جائزہ لیں، روزانہ اپنے عقیدے کو جانچیں اور پرکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا نظریہ بدل جائے گا، اللہ کے بارے میں سوچ بدل جائے گی، اللہ کے بارے میں فکر بدل جائے گی، اللہ کے بارے میں عقیدہ بدل جائے گا، اللہ کی صفات کے بارے میں عقیدہ بدل جائے گا، اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ بدل جائے گا، اس کی الوہیت کے بارے میں عقیدہ بدل جائے گا، اس کی ربوبیت کے بارے میں عقیدہ بدل جائے گا۔ عقیدہ بدلتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق آپ کا نظریہ بدلے گا، آپ ایمان سے نکل جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے بندو، یہ جو کلمہ ہے اس کلمے کو سمجھیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کریں، سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کریں،
اور اس کے لیے اللہ نے ایک پورا شیڈول دیا ہے. دن میں 5 نمازوں کو اللہ نے فرض کیا ہے. 5 نمازوں کا معنی یہی ہے کہ 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بندہ یہ اقرار کرتا ہے اللہ میرا ہر معاملہ تیرے لیے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آج مسلمانوں کے اندر یہ الہاد پھیلایا جا رہا ہے. مسلمانوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے پیروں فقیروں کو کھڑا کیا گیا. شیخ عبد القادر جیلانی کی بے شمار ذات میں غلو کیا گیا. حضرت علی کی ذات میں غلو کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا بنا کر پیش کیا گیا. حضرت حسن و حسین کو حاجت روا بنا کر پیش کیا گیا. چھوٹے چھوٹے پیروں کو فقیروں کو اللہ کے مقابلے میں لا کر توحید کا کلا کما کیا گیا. ایسے حالات میں، ایسے فتنوں کے دور میں، ایسے اذیت ناک دور میں کہ جب اللہ کا مقابلہ کیا جا رہا ہو تو اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ سے تعلق اپنا مضبوط بنائیں. ہر جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ کی توحید بیان کریں. ہر جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ کا حق بیان کریں. اللہ کا حق ہے. اہل ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے. اللہ آپ کو رزق دیتا ہے. اللہ کی زمین پر آپ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کی ہواؤں میں آپ سانس لیتے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہم پورا کرتے ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. فرمایا اللہ کی اتنی انعامات ہیں تمہارے اوپر، ہر شخص پر اللہ کے اتنے انعامات ہیں. اگر آپ ان کو گننا شروع کر دیں، شمار کرنا شروع کر دیں، آپ کے کیلکولیشن کا نظام ختم ہو سکتا ہے، گنتی کا نظام ختم ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کی طرف سے جو آپ پر نعمتیں ہیں ان کی شمار ہو ہی نہیں سکتا، ان کو گنی کوئی نہیں سکتا. اس بنا پر یاد رکھیں سب سے اہم ترین بات کلمہ توحید ہے. فتنوں سے بچنے کے لیے کلمہ توحید کو لازم پکڑیں، اس کو سمجھیں، اس کا فہم حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق، صفات کے متعلق علم حاصل کریں اور اس پر ڈٹ جائیں. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ اس عقیدے سے اپنے آپ کو نہ پھیریں. فتنوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ کلمہ توحید ہے. دوسری بات اور اہم ترین بات، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں. شرک اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے. مشرک اللہ کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اللہ تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ مٹی سارا کچھ کر سکتی ہے. اللہ تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ پتھر سارا کچھ کر سکتا ہے. اللہ تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ میت سارا کچھ کر سکتا ہے. اللہ یہ ساری کائنات یہ تیری محتاج تو ہے، لیکن تو ان پیروں کا نعوذ باللہ من ذالک کا محتاج ہے. یہی تو عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا. ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ. وہ یہ کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان بتوں کو نہیں مانتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفا. اللہ تعالی ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی اللہ ٹالتا نہیں ہے. یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ ان کی مانتا ہے، اللہ ان کے سامنے نعوذ باللہ مجبور ہے. اللہ مخلوق کے سامنے مجبور ہو، کتنا بڑا جملہ ہے اور کتنا خوفناک جملہ ہے. اللہ مخلوق کے سامنے مجبور ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، اس کا پایا حضرت ابراہیم نے پکڑا ہوگا. حضرت ابراہیم اس حالت میں ہوں گے، اللہ کے عرش کا پایا انہوں نے پکڑا ہوگا. اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. ابراہیم الذی وفا. دنیا والوں ابراہیم سے بڑا وفادار کائنات کے اندر کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رب خود فرما رہا ہے. وہ رب اتنا محبوب انسان اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑا ہوگا، رو رہا ہو. حضرت ابراہیم رو رہے ہوں گے اور کیفیت کیا ہوگی؟ کانپ رہے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ تو مجھے آج کے دن رسوائی سے بچا لے. اللہ آج کے دن رسوائی سے بچا لے. ہمیں یہ نظریہ دیا گیا کہ ہمارا پیر اتنا طاقتور ہے، ہمارا مرشد اتنا طاقتور ہے، ہمارے دربار اتنے طاقتور ہیں، ہمارے مزار اتنے طاقتور ہیں کہ آپ چھوڑیں اللہ کو، ان کے اوپر نیاز دے دیں، نظر دے دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے
سامنے سارے کے سارے مسئلے انہوں نے خود ہی حل کر دینے. یہ اللہ کے بندو کتنا رب کے ساتھ مذاق ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہم، آسمان چیخ رہا ہوتا ہے، آسمان چرچرا رہا ہوتا ہے، زمین اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے، پہاڑ میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، سمندروں میں ابال پیدا ہوتا ہے جب کسی انسان کا یہ خطرناک ترین نظریہ قائم ہوتا ہے. ہدہد جیسا معصوم پرندہ ہدہد، جس نے ایک مخلوق کو دیکھا، وہ اپنے خالق کے سامنے اس کو سجدہ نہیں کر رہے تھے، سورج اور چاند کو سجدہ کر رہے تھے، تو اس نے حیران ہو کر حضرت سلیمان کو یہ رپورٹ دی تھی، اے اللہ کے پیغمبر، میں نے ایسی قوم کو دیکھا جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے تھے. مفسرین یہ بات لکھتے ہیں، پرندے چیختے ہیں اس پر کہ اے ابن آدم، تو اتنے عظیم مالک کو، تبارک الذی بیدہ الملک، اتنی عظیم ذات جس ساری کائنات جس کی قبضہ قدرت میں ہے، اس کو چھوڑ کر تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے؟ 17 انبیاء کا ذکر کیا قرآن پاک نے، اور انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد یہ بات فرمائی، یاد رکھو 17 انبیاء اولو العزم پیغمبر، ان سب کے ذریعے ایک پیغام توحید دنیا کو دیا گیا، ساتھ میرے اللہ نے ایک اور پیغام بھی دیا، فرمایا اگر یہ میرے اولو العزم پیغمبر بھی شرک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر کے رکھ دیں گے. تو اللہ کے بندو، ہم اور آپ اگر شرک کریں گے ہم بچ جائیں گے. شرک دروازہ ہے برائیوں کا، شرک دروازہ ہے گناہوں کا، شرک دروازہ ہے اللہ کے حکم، اللہ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا، شرک دروازہ ہے دیگر گناہوں کے آنے کا. اس لیے شرک کے دروازوں کو بند کر دیں. اگر آپ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو شرک سے بچائیں. شرک ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، شرک شرک ہی ہوا کرتا ہے. شرک چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کے مد مقابل شرک شرک ہی ہوتا ہے. اس لیے فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. لوگوں نے ہمارے ساتھ کئی لوگ اور ملا لیے ہیں. جس طریقے سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو ملایا تھا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو ملایا تھا، اہل ایمان نے کس کو ملایا؟ حضرت علی کو اور شیخ عبد القادر جیلانی کو ملا لیا. اے اللہ کے بندو، اس بات کو سمجھو، اہل ایمان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو توحید پر قائم رکھو اور شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر اپنے آپ کو اپنے شرک سے بچا لیا، شرک سے پاک ہو کر آپ دنیا سے گئے، تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت آپ کی منتظر ہے. اللہ کی جنت آپ کو حاصل ہوگی. جو قبر کے اندر سوال ہونا ہے وہ یہی سوال ہے، من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ کس نے تجھے پیدا کیا؟ کس نے تجھے بنایا؟ تیرا مشکل کشا کون ہے؟ تیرا حاجت روا کون ہے؟ تیرا داتا دستگیر کون ہے؟ تیری بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ تیرا نظام چلانے والا کون ہے؟ تجھے عزتیں اور ذلتیں دینے والا کون ہے؟ جس نے صرف اللہ کو مانا ہوگا وہ یہی کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے. میں نے دنیا کے اندر کسی اور کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، میں نے دنیا کے اندر کسی اور کو حاجت روا نہیں مانا، میں نے ساروں سے مقابلہ کیا. یہ وہ جو الفاظ ہے نا کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کل محشر میں کہہ دے بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. کہ کل اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے کہے کہ بندے سارے لوگ تجھ سے ناراض تھے. ناراضگی کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تیری ذات کی وجہ سے ناراض تھے، میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا تھا. یہ سارے کے سارے ناراضگی کا اظہار کرتے تھے. تو پیروں کو نہیں مانتا، تو بزرگوں کو نہیں مانتا، تو مزاروں کو نہیں مانتا، تو فلاں کو نہیں مانتا. اللہ میں نے تیرے لیے یہ سارے رشتے کاٹے اور تیرے ساتھ تعلق قائم کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ساتھ ایسا تعلق قائم کر کے جائے گا میں اسے جنت عطا کروں گا، اور وہ جنت عطا کروں گا جسے جنت الفردوس کہا جاتا ہے. اہل ایمان اپنے آپ کو شرک سے بچائیں. یہ ناسور ہے، یہ ناسور ہے جو پھیلتا ہی چلا جاتا ہے. تھوڑا آئے گا بڑھ جائے گا، اس سے آگے اور آگے بڑھے گا. یہ تباہی اور بربادی ہے آپ کے ایمان کے لیے. دو چیزیں ایسی ہیں یاد رکھیں جس سے زندگی کے سابقہ تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں. ان میں ایک چیز شرک ہے. آپ سے شرک سرزد ہوا، آپ نے ہزاروں اعمال کیے ہیں، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ برباد کر کے رکھ دیں گے. اور دوسری بات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے، حدیث کے سامنے، آپ کی بات سامنے آ گئی، حدیث سامنے آ گئی، رسول اللہ کی سنت سامنے آ گئی، اس کے مقابلے میں آپ نے کسی اور کی بات مان لی، تو قرآن نے کہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور تک نہیں ہوگا۔ تیسری بات، سنت سے محبت کریں، سنت کو جانچیں، سنت کو دیکھیں، احادیث کو پرکھیں، احادیث کو جمع کریں، احادیث کے اوپر عمل کریں، اپنے آپ کو حدیث کے ساتھ جوڑ لیں، اپنے آپ کو حدیث کے ساتھ جوڑ لیں۔ آپ اپنے آپ کو حدیث کے ساتھ جوڑیں گے، آپ کا ہر عمل حدیث کے مطابق ہوگا، نماز حدیث کے مطابق، روزہ حدیث کے مطابق، زکوٰۃ حدیث کے مطابق، حج حدیث کے مطابق، ایک ایک چیز حدیث کے مطابق۔ جب سنت کے مطابق ہوگا تو آپ ہر قسم کے فتنوں سے بچ جائیں گے، ورنہ آپ اگر لوگوں کے پیچھے جائیں گے تو کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے میرا مفتی بڑا ہے، کوئی کہتا ہے میرا مفتی بڑا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں جس کو ہم نے بڑا بنانا ہوتا ہے اس کے ساتھ لفظ اعظم لگا دیتے ہیں، مفتی اعظم، خطیب اعظم، امام اعظم۔ یہ جو اعظم کا لفظ ہم لگاتے ہیں یہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے لگاتے ہیں، بالفاظ دیگر اگر سخت جملہ نہ ہو تو لوگوں کو پھنسانے کے لیے ہم لگاتے ہیں، لوگوں کی آخرت برباد کرنے کے لیے لگاتے ہیں۔ جناب اس سے بڑا تو ہے ہی کوئی، امام اعظم، امام اعظم۔ اگر کائنات کے اندر کوئی ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان سے بڑا امام کون ہو سکتا ہے؟ جس کو میرے اللہ نے امام بنایا، اور جس کو میرے اللہ نے صرف لوگوں کا امام نہیں بنایا، اللہ نے نبیوں کا امام بنایا ہے۔ انبیاء کے آگے کھڑا ہو کر کہہ دیا، کھڑا کر دیا، 1,00,000 انبیاء پیچھے ہیں، ان کو بھی کہہ دیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے نہ آپ کی بات چل سکتی ہے نہ آپ کی ذات چل سکتی ہے۔ تو جب رسول اللہ کی بات آ جائے، سنت آ جائے، حدیث آ جائے، تو سنت اور حدیث کے مقابلے میں کسی اور بات کو ماننا نہیں ماننا، زندگی کا مشن بنا لے، زندگی کا یہ ایک طرز عمل بنا لے، ایک طریقہ کار بنا لے کہ ہم نے بات ماننی ہے تو اللہ کی ماننی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے۔ جب آپ اس پر قائم رہیں گے، جب آپ اس پر ڈٹ جائیں گے، جب آپ کی فکر اس پر ختم ہو جائے گی تو پھر آپ فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر پائیں گے۔ چوتھی بات، بدعات سے نفرت کریں۔ جس طریقے سے آپ نے شرک سے بچنا ہے اس طریقے سے آپ نے کس سے بچنا ہے؟ بدعات سے بچنا ہے۔ بدعت کیا چیز ہے؟ ہر نیا کام بدعت، جو شریعت میں ثابت نہ ہو، رسول اللہ نے کیا نہ ہو، اللہ نے اس کا حکم نہ دیا ہو، ہم اس کو دین سمجھ کر اختیار کریں اور اس کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ہر خطبے کے اندر اور کوئی بات ہو یا نہ ہو، ایک بات ضرور ہوتی ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ برے کاموں میں سے سب سے برا کام کیا ہے؟ دین کے نام پر بدعات کو ایجاد کرنا، جو دین نہیں ہے اس کو دین بنا کر پیش کرنا، جو باطل ہے اس کو حق بنا کر پیش کرنا، جو غلط ہے اس کو صحیح بنا کر پیش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کسی قوم کے اندر جب ایک بدعت پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے ایک سنت کو اٹھا لیتے ہیں جو قیامت تک پھر واپس نہیں لوٹتی۔ بدعت اس قدر سنگین گناہ ہے، اس قدر خطرناک گناہ ہے، فرمایا کہ یہ بدعت یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کدھر لے کر جاتی ہے؟ جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بدعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ کے بندو یہ ایک حدیث ایسی ہے جو بدعت کا کلا کما کرنے کے لیے کافی ہے، بدعت کی سنگینی سمجھنے کے لیے کافی ہے، اپنے آپ کو بدعات سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا، جو کوئی ایسا کام کرتا ہے ما لیس منہ، جس پر ہماری مہر نہیں ہے، جو ہم نے کیا نہیں ہے، جو ہم نے کہا نہیں ہے، جو ہماری زندگی سے ثابت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ فَهُوَ رَدٌ، ساری دنیا کے لوگ کرتے رہے، فرمایا وہ عمل مردود ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہو رہے اور مخاطب ہو کے ایک جملہ فرمایا، اللہ اکبر، اس جملے سے زمین و آسمان ہل گئے۔ اس جملے نے ایسا ایک عجیب منظر پیش کیا کہ صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مخاطب کر کے فرمایا میری امت کے لوگوں،
کل میری روح سیاہی کا سبب تم لوگ نہ بن جانا. کتنی بڑی بات ہے ایک پیغمبر کہہ کے جا رہا ہے کہ میرے لیے ناکامی کا باعث تم نہ بن جانا. حیران ہو گئے صحابہ کرام، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ہم نے مال آپ پر قربان کیا، ہم نے وطن آپ پر قربان کیا، ہم نے جانیں آپ پر نچھاور کی، ہم نے اولاد آپ پر نچھاور کی، ہم آپ کے لیے کس طریقے سے خسارے کا باعث بن سکتے ہیں؟ فرمایا سنو پھر میری بات، میں حوض کوثر پر اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا. میری امت کے لوگ میری طرف آ رہے ہوں گے، میں ان کو وضو کے اعضاء سے چمکتے سے پہچانوں گا. وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور ایک گروہ آئے گا، ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، فرشتے ان کو راستے میں روک لیں گے کہ تم چلے جاؤ واپس. میں ان سے کہوں گا فرشتوں یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، میدان محشر سے گزر کر آئے، پل صراط سے گزر کر آئے، میزان سے گزر کر آئے، حساب و کتاب کے تلخ ترین لمحوں سے گزر کے آئے، ان کو آنے دو، میں اپنے ہاتھ سے آج حوض کوثر پلاؤں گا. میرے نبی نے فرمایا جس کو ایک قطرہ حوض کوثر کا پلا دیا گیا اس کے بعد کبھی زندگی میں اس کو پیاس نہیں لگے گی. حوض کوثر کا ایک قطرہ پیاس کے لیے کافی ہے. اور پھر سرور کونین کے ہاتھوں سے اللہ سب کو نصیب فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے میری امت کے لوگ ہوں گے، فرشتے ان کو پیچھے ہٹائیں گے، پیچھے ہٹ جاؤ. میں کہوں گا فرشتوں یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، میری امتی ہیں، آنے دو، ان کو میں نے پانی پلانا ہے، اپنے ہاتھ سے پانی پلانا ہے. فرشتے کیا کہیں گے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے آپ کا راستہ چھوڑ کر بدعات کا راستہ اختیار کر لیا، آپ کی سنت کو چھوڑ دیا، آپ کی حدیث کو چھوڑ دیا، بدعات کا راستہ اختیار کیا، اس پر چلتے رہے اور اس کو انہوں نے آگے رکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ آپ یہ فرمائیں کہ خیر ہے بدعت کی ہے تو میرا امتی ہے؟ نہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے، آپ یہ الفاظ ارشاد فرمائیں گے سوکن سوکن لمن غیر بعدی، ان کو دور کر دو، مجھ سے دور کر دو، انہوں نے میرا دین بدل دیا تھا، آج میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اے اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اگر آپ سے برات کا اظہار بدعت کی وجہ سے کر دے تو بتاؤ اس کے بعد شفاعت کون کرے گا؟ رسول اللہ کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے رسول بدعت کی سفارش کریں گے، اس کی سفارش کریں گے جنہوں نے سنت کو چھوڑ دیا. سنت اس لیے آئی تھی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے. قیل لہ من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون بد نصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ. ہر معاملے میں، عقیدے میں، منہج میں، سوچ میں، فکر میں، معاملات میں، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، ایک ایک چیز میں جب تک تم میری سنت کو نہیں مانو گے، میری بات کو نہیں مانو گے، گویا تم نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا. اللہ کے بندو جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ملنی ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرے رب نے قسم اٹھائی ہے، میرا رب قسم نہ کھائے پھر بھی سچا ہے. کیا قسم ہے؟ لا یؤمنون، لوگوں وہ شخص مومن نہیں ہے. اللہ کون مومن نہیں؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ہر معاملے میں، ہر عقیدے میں، ہر بات میں، ہر چیز میں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات تم نہیں مانو گے اللہ تمہیں مومن نہیں مانتا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، فرمایا پھر اس کے بعد رسول اللہ کی بات کے بعد، حدیث کے بعد، سنت کے بعد تمہارے دل اور دماغ کے اندر کوئی ایسی بات نہ آئے اس کے متعلق کہ جناب یہ ٹھیک نہیں، فلاں کی بات ماننی چاہیے تھی، فلاں سے پوچھ لینا چاہیے تھا. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے ماننی ہے؟ ادھر فرمان محمد ہے، ادھر گردن جھکائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، بات ختم. ساری دنیا کچھ کہتی رہے، رسول اللہ کا فرمان آ گیا، ساری دنیا کو ٹھکرا دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں. پانچویں بات کہ وحی الہی پر اپنے آپ کو رکھیں. وحی الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے اور اپنے درمیان رابطے کا جو سب سے بڑا ذریعہ بتلایا وہ کیا ہے؟ وہ وحی ہے. امام بخاری صحیح بخاری لکھی، 6000 احادیث لکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سب سے بہترین نمونہ اس کی ابتدا جس باب سے کی ہے وہ کیا ہے؟ باب بدء الوحی، کہ وحی کیسے شروع ہوتی ہے.
وحی کو کیسے اتارا جاتا ہے، وحی کیسے آتی ہے، اور وحی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، یہ ساری کی ساری باتیں امام بخاری نے نقل کی۔ گویا ہم نے کسی اور کی بات کو نہیں ماننا، ہم نے ماننا ہے تو وحی الہی کو ماننا ہے۔ اور وہی دو چیزیں ہیں، وہی دو چیزیں ہیں، ایک چیز اللہ کا قرآن ہے اور دوسری چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ دو چیزیں وہی، مفتی کی بات وہی ہو سکتی، امام کا قول وہی ہو سکتا، فقیہ کی فقاہت وہی ہو سکتی، عادل قاضی کی بات، قاضی کا فیصلہ وہی ہو سکتا۔ وہی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اللہ کا قرآن یہ وہی ہے، رسول اللہ کا فرمان یہ وہی ہے۔ اس وہی پر عمل کریں، اس وہی کو جان لیں، اس وہی پر پوری زندگی ڈٹ جائیں، اسی وہی سے دائیں بائیں نہ ہو تو انشاءاللہ العزیز آپ فتنوں سے بچیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں گے۔ چھٹی بات، اہم ترین بات کہ دلائل اپنی زندگی میں، دلائل کے اپنے اعمال کی بنیاد دلیل پر رکھیں۔ اپنے اعمال کی بنیاد کس پر رکھیں؟ دلیل پر رکھیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن و سنت۔ دلیل فلاں مولوی فلاں، آج کہتے ہیں یہ جو سودی نظام چل رہا ہے، بینک الاسلامی ہے، کیا دلیل ہے یہ جائز ہے؟ کہتے فلاں مفتی نے کہا، فلاں پیر نے کہہ دیا، فلاں مفتی نے کہہ دیا، فلاں کا فتویٰ آ گیا، ہمارے پاس فتوے موجود ہیں، فلاں ادارے نے کہہ دیا۔ اللہ کے بندو، ساری دنیا کے ادارے کہتے رہیں، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی دلیل موجود نہ ہو اس وقت تک وہ چیز حرام ہوا کرتی۔ لوگوں نے تو حلال کرنا ہے، جائز کو ناجائز کرنا، ناجائز کو جائز کرنا، یہ تو لوگوں نے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب قرآن کی آیت اتری؟ اتخذوا احبارا ورہبانا واربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا۔ حضرت عدی بن حاتم جو ایک عیسائی عالم دین بھی تھے، رسول اللہ کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول ہم نے تو اپنی علماء کی کبھی پیروی نہیں کی، ہم نے ان کو سجدہ کبھی نہیں کیا، تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے رب بنا لیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے علماء کہتے تھے یہ حلال ہے تو تم مانتے تھے حلال ہے؟ کہاں مانتے تھے۔ تمہارے علماء کہتے تھے حرام ہے، تم کہتے تھے حرام ہے؟ کہاں کہتے تھے حرام ہے۔ فرمایا یہی ان کی عبادت ہے، اور عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ تم نے نہ اللہ کا فرمان دیکھا، نہ اللہ کی کتاب کو دیکھا، تم نے صرف مولوی کو دیکھا، علماء کو دیکھا، اس پر اپنے دین کی بنیاد رکھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت سے تعبیر کیا ہے۔ آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے، جو مفتی اعظم بنتا ہے غلط فیصلے دیتا ہے اور لوگ اس کے مطابق چل پڑتے ہیں۔ لوگ اپنا ایمان بھی تباہ کرتے ہیں، اپنے پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، آخرت بھی برباد کرتے ہیں، صرف کس وجہ سے؟ ایک مولوی کے فتوے پر۔ اے اللہ کے بندو، قرآن و سنت پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھو، دلائل پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھو۔ دلیل کیا ہے اس کے پاس؟ دلیل دیکھو، بندہ نہ دیکھو۔ کمزور بندہ ہے، دلیل مضبوط ہے، بات مان لو۔ مضبوط بندہ ہے، دلیل کمزور ہے، بات نہ مان۔ دلیل پر بنیاد ہونی چاہیے، دلائل پر بنیاد۔ توحید کی بنیاد دلائل پر ہے، سنت کی بنیاد دلائل پر ہے، وحی کی بنیاد دلائل پر ہے۔ اس لیے دلائل کو مد نظر رکھیں، دلیل کے بغیر کوئی بات نہ مانے۔ کوئی بات کرتے ہو سکیں دلیل پیش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کسی کی بات نہیں مانتے تھے، کوئی مسئلہ پیش ہوتا کہتے بھئی دلیل لاؤ۔ اچھا دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر کا قول، حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، بڑی عجیب بات۔ حج تمتع اور حج قران میں صحابہ کا اختلاف تھا، کوئی کہتا ہے حج تمتع افضل، کوئی کہتا ہے حج قران افضل۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے حج تمتع افضل ہے۔ کہا کیوں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ حج کیا ہے، آپ نے حج تمتع کیا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ جب انہوں نے خود کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، حج تمتع تھا۔ کسی نے کہا کہ آپ کے والد محترم حضرت عمر بن خطاب، امیر المؤمنین عمر بن خطاب، وہ تو کہتے ہیں حج قران افضل ہے، آپ کہتے ہیں حج تمتع افضل ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کے الفاظ سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل۔ اہل ایمان، اگر یہ جذبہ ہمارا ہو تو اللہ کی قسم ہم کبھی گمراہی کی طرف نہیں جا سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ فرمایا لوگوں سنو، دین محمد رسول اللہ پر اترا ہے، دین عمر بن خطاب پر نہیں اترا ہے۔ وہ میرا باپ تو ہو سکتا ہے، میرا نبی نہیں ہے۔ اس لیے بات ماننی ہے تو صرف محمد رسول اللہ کی بات ماننی ہے۔ مجھے یہ بات نہ کہو کہ تیرے باپ نے یہ کہا، مجھے یہ بتلاؤ کہ محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ ہماری نگاہ جھکانی ہے، ہمارا موقع بدلنا ہے، ہمارا نظریہ چینج کرنا ہے، تو بتلاؤ کہ محمد رسول اللہ کی حدیث نے کیا کہا ہے، آپ کی زبان مبارک سے کیا نکلا ہے۔ اس لیے اپنے عمل کی بنیاد، اپنے عقیدے کی بنیاد کس پر رکھنی ہے؟ دلائل پر رکھنی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک گروہ ہوگا جو میرے زمانے سے چلے گا، میرے زمانے سے، اور قیامت تک رہے گا۔ تحقیق کرے کہ رسول اللہ کے زمانے سے کون سا گروہ چلا ہے، کون سا گروہ ایسا ہے جو رسول اللہ کے زمانے سے چلا ہے، جو رسول اللہ کے ایک دن بعد جو گروہ پیدا ہوا وہ باطل ہے، وہ غلط ہے، وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ کے زمانے سے طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ جو رسول اللہ کے زمانے سے چلا، تحقیق کریں وہ فرقہ کون سا ہے، وہ گروہ کون سا ہے، اپنے آپ کو اس گروہ کے اندر شامل کریں، اپنے آپ کو اس گروہ کے اندر شامل کریں، طائفہ منصورہ کے اندر شامل کریں۔ طائفہ منصورہ محدثین کا طائفہ، محدثین، طائفہ منصورہ فقہاء کا قافلہ، طائفہ منصورہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین جو قرآن و سنت کی عین تعبیر سے بات کرتے تھے، یہ طائفہ منصورہ ہے۔ آج کل کے مولوی، آج کل کے لوگ یہ طائفہ منصورہ نہیں ہے۔ طائفہ منصورہ جو بینی قرآن و سنت کی بات کریں، دنیا ادھر کی ادھر ہو، وہ قرآن و سنت سے نہ ہٹے، اس کو طائفہ منصورہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلے اور قیامت تک رہے۔ اور اسی طریقے سے اسناد، جو سند ہوتی ہے دین کے اندر، سند کی بڑی اہمیت ہے۔ بھائی یہ بات میں بیان کر رہا ہوں، یہ کس نے کہی؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ اس کی سند کیا ہے؟ سند دین کی بنیاد ہے۔ محدثین کا یہ اجماع تھا، اگر دین سے سند نکال لی جائے تو دین باقی نہیں رہتا ہے، دین ختم ہو جاتا ہے۔ سند دلیل ہوتی ہے کہ آپ نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس سے کس سے سنا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ یہ حدیث کی کتابوں کے اندر سند موجود ہے۔ سند کے ساتھ دین پر عمل کریں۔ آج میں یہاں پر کھڑا ہوں، میں ایک بات کر رہا ہوں، میں علی وجہ البصیرہ، اگر کبھی مجھے موقع ملا میں اپنی سند آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میں نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا۔ 18ویں سند پر جا کر میری سند جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتی ہے، اس کو سند کہا جاتا ہے۔ اس کو سند کہا جاتا ہے کہ ہماری ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور رسول اللہ کی ہر بات اس سند کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ اس لیے بنیاد سند پر ہونی چاہیے، بنیاد ادھر ادھر کی باتوں پر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے لیے، اپنے آپ کے لیے پیش کی ہیں، تاکہ ہم ہدایت پر رہیں، گمراہی سے بچے ہوئے رہیں، فطروں سے بچے ہوئے رہیں، قرآن و سنت پر رہیں۔ آئیے عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز جب تک اللہ نے زندگی رکھی ہم قرآن و سنت پر قائم رہیں گے اور مضبوطی کے ساتھ توحید پر عمل کریں گے، شرک اور بدعت سے انشاءاللہ بچیں گے، اللہ کی وحی پر ایمان لائیں گے اور وحی کو اپنا متبع بنائیں گے، وحی کے پیچھے چلیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔